احمد اویس صاحب، کتنا بڑا بلو ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو شیخ مجیب کو ہیرو سمجھتے تھے پاکستان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن میرے خیال میں جتنا آپ نے خطاب کیا ہے اس میں جتنا ہسٹری کو ڈسٹارٹ کیا ہے ایسا بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ نے یحییٰ خان کو ہیرو اور مجیب الرحمان، آپ نے کہا ہے کہ پاکستانی فوج، آپ نے کہا پاکستانی فوج کو انہوں نے غدار کہا ہے عمران خان نے، اور اس کو مجیب الرحمان کو ہیرو کہا ہے۔ عمران خان نے قطعاً اور کبھی بھی پاکستانی فوج کو غدار نہیں کہا۔ یحییٰ خان نے غداری کی قوم سے، یہ حقیقت ہے، یہ حمود الرحمان رپورٹ میں بھی ہے، اور یہ یہ بارہا جو یہ چیز آئی ہوئی ہے، اور اس سے زیادہ آپ نے دیکھنا ہے تو سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ پڑھیے جس میں انہوں نے عاصمہ جنانی کیس کے اندر فیصلہ دیا، اور اس نے کہا کہ یہ یحییٰ خان از اے یوزرپر، اور یوزرپر ریمینز یوزرپر۔ اگر اس وقت طاقت میں ہے اس کو کچھ نہیں پکڑا جا سکتا، طاقت سے ہٹ جائے گا، جب باہر نکل جائے گا اس وقت اس کے خلاف مقدمہ چلاؤ، اس کو سزا دو۔ آپ ہسٹری کو آپ بتائیں ضرور، ہسٹری کو ڈسٹارٹ مت کریں۔ اور دوسرا سنیے، مجیب الرحمان جو تھا، مجیب الرحمان کو ایک میجورٹی پارٹی کی جیت کو انہوں نے ڈینائی کیا ایک مائنورٹی پارٹی کے ساتھ مل کے، فوج نے، جو حقیقت ہے، جو ساری رپورٹیں لکھی ہوئی ہیں، اور اس کا نقصان ہوا، اور یحییٰ خان اس کا ذمہ دار تھا۔ فوج کو ذمہ داری مت ٹھہرائیے، فوج ایک ڈسپلن ایک ادارہ ہے، جو اوپر کا آدمی غلطی کرتا ہے وہ بھگتتے ہیں سارے، لمحے کی غلطی جو ہے وہ صدیوں بھگتی جاتی ہے، قومیں بھگتتی رہتی ہیں۔ اس لیے اس سے یہ کہنا، اس کو اس طرح سے مت لے کے جائیں، یہ کہیں کہ انہوں نے اس کو، میں ایک اس کا جو ہے لیکن اویس صاحب، ایک شعر میں اس کو بیان کر اگر دوں گا۔ آپ جنرل یحییٰ کو برا بھلا کہہ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، جی آپ کر دیں پہلے، آپ پہلے کر میں دیں۔ یہی کہہ رہا ہوں، میں یہی عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ یحییٰ نے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے اس نے ڈینائی کیا جن کا میجورٹی رول تھا۔ یہ موومنٹ پاکستان کی ایسٹ پاکستان سے بنی تھی، آپ کو پتہ ہے، ڈیوائڈ آف بنگال جو ہے مسلم میجورٹی بیس کے اوپر ڈیوائڈ ہوا تھا، اور وہاں سے آئیڈیا جو ہے، امیجر آئیڈیا جو ملا تھا پاکستان بنانے کا، ایک بات سن لیجیے، ایک بات سن لیجیے، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میں صرف یہ اتنا کر رہا ہوں کہ اس نے، حبیب ظالم نے کہا تھا کہ کوئی ٹھہرا ہو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ، یہ کہاں ہیں کہ جنہیں ناز بہت اپنے تہیں تھا۔ تو یہ تو عوام نکلے ہیں باہر، فروشسلی باہر نکلے ہیں، اور عوام کی طاقت یہی ہم ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا، بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ میں ذرا یہ بتا دوں کہ اگر آپ ہسٹری ڈسٹارٹ نہیں کریں تو آپ تھوڑی ہسٹری تو ویسا پوری بتا دیں نا۔ میں نے جنرل یحییٰ کو نہ ہیرو کا ہے نہ ویلن کا ہے، میں تو بات ہی نہیں کی، میں نے تو صرف یہ بات کی تھی کہ شیخ مجیب الرحمان کو عمران خان کے بے تحاشا سارٹس ہیں جس میں وہ ہیرو بتا رہے ہیں، لیکن بنگال کی عوام نے اس کو بتایا کہ وہ ہیرو نہیں ہے، 75 میں اسے مار کے بتایا وہ ہیرو نہیں ہے، اور اب مجسمے اس کے اتار کے بتایا وہ ہیرو نہیں ہے۔ میں ایک بات تو میں نے یہ کی، میں نے کسی کو ہیرو یہاں نہیں بتایا، میں تو بتایا مجیب الرحمان ہیرو نہیں ہے، عمران صاحب کا ہیرو ہو سکتا ہے، بنگالی عوام کا ہیرو نہیں ہے۔ جس ریولوشن کی آپ تعریف کر رہے ہیں وہ عوام اس کو ہیرو نہیں سمجھ۔ سر میری عرض سن لیں، اس کے بعد میں آتا ہوں۔ دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ ہسٹری، اگر میں آپ کہہ رہے ہیں ڈسٹارٹ کر رہا ہوں تو آپ ہسٹری پوری تو بتائیں نا۔ مجیب الرحمان نے جو 6 پوائنٹس پیش کیے تھے، اس کے ساتھ تو دنیا کی کوئی فوج یا کوئی ریاست اس کو قبول کر ہی نہیں سکتی تھی، اور یہاں پہ ایمپل ایویڈنس موجود ہے کہ ہندوستان کے ساتھ شیخ مجیب الرحمان اتنے کمیٹڈ ہو۔ سر کب؟ الیکشن سے پہلے کیے تھے، اور الیکشن کے بعد بھی وہ قائم تھے اس کے اوپر۔ لیکن میں اس سے آگے اگر چل پڑوں، آپ اجازت دیں، اس پہ آپ اور میں کسی دن ڈیبیٹ کر لیں گے 6 پوائنٹس پہ بھی۔ اور جی سر، آپ کو میں بھیجوں گا آج ایویڈنس، ہارڈ کور ایویڈنس۔ حسینہ واجد نے اپنی کتاب میں لکھا 1968 میں جب مجیب الرحمان اگرتلا سازش کیس سے رہا ہو کر آئے تو وہ سیدھا انگلینڈ گئے۔ حسینہ واجد نے کہا کہ میرے والد صاحب کے ساتھ میں ہوٹل میں ٹھہری ہوئی تھی، وہاں را کے آفیسرز آئے ہوئے تھے، اور وہاں پر پاکستان کو سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بنانے کی پوری پلاننگ کی گئی۔ یہ تو وے بیفور الیکشن کی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں جی الیکشن میں رائٹ ڈینائی کر دیے گئے، میجورٹی تھے، ان کو مانا نہیں گیا۔ وہ تو 68 میں ان کی بیٹی بتا رہی ہے کہ ایک پوری کانسپیریسی بنائی گئی تھی
جس میں را انوالو تھی, اندرا گاندھی انوالو تھی کہ پاکستان کو الگ کر دیا جائے. یہ تو ان کی بیٹی نے ٹیسٹیمنی دی حسینہ واجد نے. میں آپ کو بھیج دوں گا, پڑھ لیجئے گا اس کو, پڑھ لیجئے گا. مجیب الرحمان ہمارا ہیرو نہیں ہے, ہم اس کو تو کچھ نہیں سمجھتے, ہم پاکستان میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم یہ تو بات اور ہو رہی ہے نا, اور کنٹیکس میں بات. عمران صاحب کہہ رہے تھے مجیب الرحمان کو یہاں نہیں, عمران نے کسی سر پوائنٹ آ گیا آپ کا, میں اس سے آگے جاؤں گا, لیکن میں آپ کو آج اس بندے سے ملواؤں گا پروگرام میں جو اصل میں بنگلہ دیش کا ریولوشن لے کر آیا. وہ نوجوان جو ایک بندہ کھڑا ہو گیا پوری اسٹیٹ کی پاور, پوری پولیس, پوری حسینہ واجد کے لیجٹیمیٹ رجیم کے آگے, اس طرح کا ایک بندہ ہمارے پاکستان میں نہیں ہے. اور جہاں تک آپ بات کر رہے تھے, آپ تو صرف آپ اور میں تماشائی ہیں کہ ہاں جی اس طرح کا انقلاب آنا چاہیے. آپ کی تو اپنی پارٹی یا نون لیگ کی پارٹی, پیپلز پارٹی, وہ آج تک اپنی لیڈرشپ کے لیے ایک بندہ نہیں باہر لا سکی. پیسفل پروٹیسٹ کر کے یہ 1 لاکھ بندہ نہیں باہر لا سکی. اس پہ ہم بعد میں کریں گے بات. طارق فضل صاحب, یہ جو آج آپ نے پاس کرائی ہیں امینڈمنٹس, کامران ایک بات, یہ تو سپریم کورٹ آپ کی اس بات کا جواب دے دوں ایک صرف. جی ویس صاحب, جی ویس صاحب, میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ ہیگل نے کہا تھا کہ اٹ از the conditions which create personalities, امرج کر جاتی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, آپ دیکھیے گا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے سر, بالکل ٹھیک ہے. ہیگل نے بالکل ٹھیک, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہی کہا تھا.